الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صبح الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العصر جو ہم نے پچھلے سیشن میں شروع کی تھی، آج ہم اس کا پارٹ 2 مینز کہ ہم آج انشاءاللہ اس کا جو 4 بیسک پوائنٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ العصر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر فنش کریں گے۔ سورۃ العصر کے شروع کے جو 2 پوائنٹ تھے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ سورۃ العصر میں ٹوٹل 6 پوائنٹس ہیں، ٹوٹل 6 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے سب سے پہلے کہ زمانے کی قسم، جس پہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ، اور آپ نے بتایا تھا اسد بھائی نے کہ ادھیڑ عمر کی قسم اور وقت کی قسم، بہت سارے اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت سحر حاصل ڈسکشن کیا جس پہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ جو زمانہ گزر گیا، جو زمانہ ہے اور جو زمانہ آئے گا، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ زمانے کی قسم، وقت کی قسم، کیونکہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر مولانا کی ہم نے تفسیر پڑھی کہ ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، ایک سیکنڈ وہ اس کو آپ پیچھے نہیں، ایک سیکنڈ کو بھی پیچھے نہیں لا سکتے، جو سیکنڈ آگے گیا وہ گیا۔ اب اگر یہ غفلت میں گیا ہے تو یہ سمجھیں ویسے ہی ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزام کا ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے اور بس کسی دن بھی ہمارا پیپر ہاتھ سے چھن جائے گا، جیسے نہیں پیپر چھن جاتے ہیں، تو کسی دن بھی ہمارا پیپر چھن جائے گا، مطلب کہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایک ہی ہم نے ڈسکس کیا، اور دوسرا پھر ہمارا بہت ہیلدی ڈسکشن ہوا خسر پہ۔ ان الانسان لفی خسر، ہول مین کائنڈ از ان لاس، بگ لاس۔ تو خسر کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ لاس کیا ہے۔ پھر ہم نے جب میں اس کی ایڈیٹنگ کر رہا تھا پچھلے سیشن کی جو میں نے آج صبح آپ کو پوسٹ کی ہے، تو اس میں بڑا آپ لوگوں نے زبردست ڈسکشن کیا کہ کبھی کبھی، اور آپ کو اس کا پوائنٹ جاتا ہے، اسد بھائی نے کہا کہ کبھی کبھی کچھ آپ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لاس ہو رہا ہوتا ہے بٹ ایکچولی یو ڈونٹ فیل اٹ، کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اس وقت جا کے گھر پہ بھی سو جائیں یا نیٹ فلکس لگا کے مووی دیکھ لیں، لاس ہو رہا ہے آپ کا، ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی کچھ پتہ تو نہیں چلا نا۔ مطلب یہ خسر جو ہے نا، یہ سمجھنے کہ جو ہم نے ان الانسان لفی خسر کی بات کی تھی، ان الانسان لفی خسر کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ لاس بھی، جو آپ کو پتہ نہیں چل رہا وہ لاس بھی، یہ تو ہو گیا دنیا کا۔ اور سب سے بڑا جب آپ کو ریزلٹ ہاتھ میں آئے گا، اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان جو قیامت کے دن آپ کے جو نامہ اعمال ہے، آپ کا نامہ اعمال اگر آپ کے سیدھے ہاتھ میں آ گیا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے، تو پھر آپ بچ گئے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، تو آپ بچ گئے۔ اور جس کا نامہ اعمال کمر کے پیچھے سے دیا گیا، آپ کو پتا ہے الٹے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، اکثر ہم نے یہ سنا نا کہ الٹے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، کمر کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ آپ کی انسلٹ کی حد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زبیر بھائی وہاں سے چائے لا کے بولیں اور یہاں رکھ دیں چائے، بولے رکھیے تیری چائے پی لینا، آپ کو کیا فیل ہوگا؟ انسلٹ فیل ہوگی؟ یا آپ کے بیگ پہ نہ لا کے کوئی آپ کو کھانے کی چیز نہ پیچھے رکھ دے، بھائی وہ تم نے مانگا تھا نا، پڑھے لے لو اٹھا لو۔ اس طرح سے جو جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ والا جو جس کو کہتے ہیں نا، ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وہ پیٹھ کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے، دو دوست میں روایت ہے کہ یار وہ بندہ کہے گا بھائی سب کے سامنے نہیں یار، بس پکڑا دو پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے بھی یا پھر پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو بھی اس دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا وہ بچ گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جیت نہیں گیا؟ میں ورڈ کو غور کریے گا، وہ جیت نہیں گیا مطلب ڈن اٹ؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ جیت نہیں گیا، وہ بچ گیا۔ کیسے بچ گیا؟ کہ جس کے نامہ اعمال ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ بچ جائے گا اللہ تعالیٰ کے سوال جواب سے۔ کیونکہ یہ حدیث پوری بتا رہا ہوں، کیونکہ جس کا حساب کتاب اس دن شروع ہو گیا، حدیث بتا رہا ہوں ایکوریٹ ورڈ، جس کا بھی حساب کتاب اس دن شروع ہو گیا وہ پھنس گیا، وہ اپنے کام سے گیا۔ جس کا بھی شروع ہو گیا نا کہ ہاں بھائی بس ہاں بھائی حساب کتاب شروع ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا۔ اب وہ بچ بھی سکتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کا کوئی رحم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بس بچائے۔ تو اس دن کا جو لاس ہے وہ سب سے پہلا لاس۔ اچھا یہ جو خسر، ان الانسان لفی خسر کو ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہمیں آگے پوائنٹ پہ جانا ہے۔ خسر پہ جب ہم نے بات کی تو ان الانسان لفی خسر کا پہلا امپیکٹ آپ کو کب پتہ چلے گا کہ ایکچولی آپ کو لاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ پہلا کب پتہ چلے گا؟ قبر میں۔
राइट? ये कुछ टाइम ऑफ डेथ, ऑन द टाइम ऑफ डेथ, कैसे डेथ हो रही है? नहीं डेथ बेड पे बंदे को रियलाइज होता है ना कि और कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ, लास्ट तो वो रिजल्ट होगा जी नहीं, रियलाइजेशन पता आपने पूछा ना कि रियलाइज कब होगा बंदे कि मेरा रिजल्ट क्या आया, वो उसका रिजल्ट उसको कब पता चलेगा? वो कब पता चलेगा? कब्र, क्या कहते हैं कब्र? मैंने कहा था रिजल्ट का पहला इसको कब पता चल जाएगा? वक्त निजात से शुरू हो जाएगा, फिर कब्र का अज़ाब। कब्र, बिल्कुल सही है, कब्र से ही पहला, सबसे पहला पता चल जाएगा इंसान को कि कब्र में उसके साथ क्या मामला हो रहे हैं। जब कुछ कब्र में उसका पता चल गया कि वो कब्र के सारे सवालों के जवाब दे पाया। कितने सवाल? 4 ये 3 भी आ रही है आवाज, क्या अच्छा फिर मुझे एक बात बताएं, वो एक कह रहे हो क्लास मिस कर दिया। ये 3 पॉइंट तो हैं, लेकिन वो एक हदीस है, हजरत अनस थे या कोई और थे, अल्लाह माफ करे जो भी, उनके साथ जब उनका जनाजा जा रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे और उन्होंने फरमाया कि 70,000 फरिश्ते साथ जा रहे हैं। उसके बाद उनकी कब्र पे बहुत देर खड़े रहे और दुआएं की। तो सहाबा किराम ने पूछा कि आप इनकी कब्र पे गैर मामूली तौर पे ज्यादा देर आप खड़े रहे हैं, तो इतनी दुआएं भी की हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी फिर कब्र तंग होना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा ये कैसे कि साथ 70,000 फरिश्ते भी आए और कब्र भी तंग होना, और मेरी दुआओं की वजह से वो सही होगी, बचत होगी। तो उसमें ये था कि अपने घर वालों के साथ अच्छी तरह मतलब हम बाकी तो ठीक है, मतलब बोलने में अखलाक। तो फिर ये वो 3 सवाल तो ना हुए ना, नहीं 3 सवालों में तो निकल के फिर भी ये वाली चीज, तो इसका मतलब उसके अलावा बाकी चीजें भी। जब बंदा दुनिया में अच्छा सारे मामला लेके चलेगा तभी तो उसके मुंह से 3-4 सवालों के जवाब निकलेंगे। अच्छा, सवालों के जवाब ही नहीं निकलेंगे। समझ में आपको? मेरे ख्याल से मुझे तो 3 ही का पता है। अच्छा, और बाकी सबको भी 3 ही पता है? बाकी सबको तो 4 पता है। तो 4 हो गया। 4 पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 4 यार कितनी दफा हदीस भेजी मैंने। सब 3 पता है ना, चौथा देखिए इल्म कहाँ से हासिल किया? जब कब्र में, ये वो वाली हदीस है जो मैंने अक्सर ग्रुप में भी भेजी, कई दफा मैंने ग्रुप में भेजी है, कि जब इस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए जमीन पे और लकड़ी से वो जमीन पे एक साहबी के, अंसारी साहबी के जनाजे पे बैठे हैं, जमीन से कुरेद हैं, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरी हदीस सुनाई, लंबी हदीस है कि मौत के वक्त क्या होगा, फरिश्ते आएंगे लेके जाएंगे, इस लंबी हदीस। उसमें है कि फरिश्ते फिर आके कब्र में पूछेंगे कि बता तेरा रब कौन है, जो हमर रब्बु का, फिर मन दीनों का, फिर मन नबीयु का, मन रसूलु का, या फकुल हाज़ा रजुल, के ये कौन है, ये जिनकी शबी दिखाई जाएगी कि ये कौन है। तो जो बंदा जो दीन पे मरा होगा वो कहेगा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब ये 3 पूरे हो जाएंगे तब चौथा सवाल आएगा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। उसका सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट कि तुम्हें सब कैसे पता चला, और आंसर भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उसकी तस्दीक की और उस पर अमल किया। ये चौथा सवाल क्यों काटा हुआ हमसे? वो इसलिए काटा हुआ ना कि हमें थोड़ी लेना देना है कुरान का, हमसे तो हमें तो बताया गया पिछले 200-400 सालों में क्या आपका तो कुरान को सिर्फ रट्टा लगाना आपका मकसद है, जो अरबी पढ़ना आपका मकसद है। आपको क्या पढ़िए इसमें लिखा हुआ क्या है? इसीलिए हमारे घरों में आप हार्डली कभी देखते होंगे कि तर्जुमे वाले कुरान या अहादीस या कुछ मिलता होगा। हमें बता दिए जितना मौलवी बता रहा है, जितना आपका फिरका आपको बता रहा है, बस उतना ही समझें, उससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो इसे हमें कट कर दिया कि हम पढ़ेंगे नहीं कुरान। ये सवाल कैसा कट किया आप देखें ना, मतलब कटिंग की भी हद है कि पूरा सवाल ही काट दिया। हमें से बताया कि कब्र के 3 सवाल बचपन से, और हमारे नहीं, मैंने अपनी वालदा से भी पूछा था, तो वालदा को भी बचपन से यही पता था कि कब्र के 3 सवाल होते हैं। तो जनरेशन ये चला रहा है, और सही हदीस है। अच्छा, हमें हदीसें क्यों नहीं पता चली? हमारे घरों में हदीस बुकिंग होती नहीं है। हमारे घरों में तो कुरान रखे होते हैं, वो भी जुज़दान में लपेट कर, सबसे ऊपर वाली अलमारी के भी सबसे ऊपर, बस यही हमारा। और रुखसती में बस सर पे रख के, बस वो रुखसत करने के लिए यूज होता है, उसके अलावा कहीं पे यूज नहीं होता। तो खैर, खुसर की जो बात हुई थी, इन्नल इंसान लफी खुसर, खुसर का मतलब यही है कि वहां जो लॉस होगा ना, वो लॉस के लिए अल्लाह ताला ने बताया कि तमाम लोग खसारे में। अब आ गई 4 कैटेगरीज। इसकी पहली कैटेगरी का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, वो थी इल्लल्लज़ीना आमनू। सबसे पहली कैटेगरी इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू जो शख्स ईमान लाया। इसमें हमारा डिस्कशन हुआ था कि ईमान लाना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौली ईमान, ठीक है, और कल्बी ईमान, जिसमें मैंने आपको कहा था ना कि कल्ब से भी ईमान, वो हम सब में पूरा है कि नहीं है? पूरा है। अब ईमानियात की भी कैफियत है। आपको याद है बचपन में आपको ईमानियात कैसे याद कराई थी? कुछ याद है? जी बोले।
कितने बेसिक बिलीव्स हैं जिन पे ईमान लाना मस्ट है? बेसिक बेसिक सात गिनवा दें अगर तौहीद, रिसालत, ऐसे वो ऐसे अरबी में बताए ना पूरा, फ्लो में आएगा ना, अच्छा लगेगा। फखर भी याद है? ईमान मुफस्सिल क्या है? याद है? नजीब भाई को तो याद है, नजीब भाई ने तो पढ़ा हुआ है बचपन से। पाकिस्तान में पढ़ा है। किसी एक को याद है? फराज भाई याद है? ये सुना रहे हैं आमन्तु बिल्लाहि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली व यौमिल आखिर कदर खैरी शर्री, इस तरह। देखिए देखिए कितनी बड़ी बात है। हाजी साहब हम जो कहते हैं तो माशाल्लाह फिर वो उसका हक भी अदा करते हैं माशाल्लाह। हाजी साहब माशाल्लाह जबरदस्त। मेरे साथ गिन लें और आप सबको याद आ जाएगा बचपन में। अच्छा ये मजबूरी में हमने पढ़ा हुआ है सबने बचपन में, क्योंकि इस्लामियात में मजबूरी में ये पढ़ना पड़ता था। आमन्तु बिल्लाहि क्या मतलब हुआ? अल्लाह पर ईमान, व मलाइकतिही व कुतुबिही, कौन सी? एंड चारों, व रुसुलिही, जितने भी। और इसमें एक एक्सटेंशन क्या है और कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। ये एक्सटेंशन पहले नहीं थी, अब के फितनों की वजह से। और अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद भी जो नबी आना शुरू हो गए थे ना, औरतें भी नबी अपने आप को क्लेम कर रही थी, मर्द भी क्लेम कर रहे थे, तो उसके बाद से अब ये मस्त हो गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना पड़ेगा। वल यौमिल आखिरी, आखिरत पे यकीन। वल कद्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, मतलब वल कद्री, कदर में खैर और शर मिन अल्लाह ताला। वल कद्री खैरी, जो भी मेरी कदर में, मेरे नसीब में अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वो कहां से? अल्लाह ताला। वल बाअसी बादल मौत, क्या है? मौत के बाद उठने पे, हाँ, मौत के बाद उठने पे। बास कहते हैं जिंदगी को, जिंदगी आफ्टर द डेथ, लाइफ आफ्टर द डेथ। वल बाअसी बादल मौत। तो ये 7 बिलीव्स हैं। इन 7 बिलीव्स को अंदर जाते रहेंगे तो बहुत इसकी डिटेलिंग्स है कि हर किसी की एक डिटेल है। एक और ईमान और पढ़ा था आपने, वो क्या था? देखिए देखिए हाजी साहब मेरे राइट पे बैठते हैं सारे। आगे बोलिए सर। अरे आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही फ़क़बिलतु जमीआ अहकाम ही। ठीक है, तो ये भी कि अल्लाह ताला के जितने भी नाम है, अल्लाह ताला के नाम के साथ अल्लाह ताला को तमाम सिफात के साथ अपना रब मानना। अब हम चलते हैं, पहली सिफत हमने पढ़ ली थी ईमान। ईमान कल्बी और फेली और कौली, ये 3 चीजें होती है ना। मतलब आपने तो कौली कह दिया अपने, हम सब ने क्या कह के ईमान कबूल किए? हम तो जनरेशन मुस्लिम है, हम तो जनरेशन ही मुसलमान बन गए। तो हमारा कल्बी जो ईमान था वो सबसे ज्यादा मैटर किया। कल्बी कि मैं दिल से मानता हूं कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला के नबी जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरत में हमें उठना है। ये सारे तो कल्बी हो गया। अब इल्लल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी सर्टेन लेवल तक कंप्लीट होती है जनरली। एम आई राइट? सर्टेन लेवल तक कंप्लीट होती है। मसला कहां आता है? मसला आता है वामिलुस सॉलिहाती, जिस पे हमने पढ़ा था या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाही। आपने देख ली थी फिर आयत? वो स्टार्ट किया बट कंप्लीट नहीं कर सका। अच्छा ठीक है, कि ईमान लाने वालों ईमान लाओ। ये वजह थी कि अब वामिलुस सॉलिहात का मसला है, तो उसको वामिलुस सॉलिहात को आज हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं। ये वाला हमने पढ़ा था या अय्युहल्लज़ीना आमिनू वाला हमने पिछली क्लास में हमने आमिनू वाली बात कर ली थी। और आगे हम चलते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला को इस नजर से भी मानना है कि अल्लाह ताला वही किस्मतें बनाने और बिगाड़ने वाला है। बंदे को इससे दुआ मांगनी चाहिए और इसी पर तवक्कुल करना चाहिए। ये ईमानियात का हिस्सा है। ईमानियात के हिस्से में ये भी आता है कि अल्लाह ताला को आप अपना हर चीज का मुश्किल कुशा माने और अल्लाह ताला ही के सामने सर झुकाएं, अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने सर ना झुकाएं। और माने कि जो अल्लाह ताला ने मेरे साथ जो भी हो रहा है उसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है। हो सकता है मेरे पास कोई अल्लाह ताला का टेस्ट आया हो, कोई अल्लाह ताला ने मुझ पे इम्तिहान दिया हो, तो हर चीज में अल्लाह ताला को इससे समझना चाहिए। वही हुक्म देने और मना करने वाला है। बंदे का फर्ज है कि इसके हुक्म की इताअत करे और जिस चीज से इसने मना किया है इससे रुक जाए। वो सब कुछ देखने और सुनने वाला है। इससे इंसान का कोई फेल तो दरकिनार और मकसद और नियत भी मख्फी नहीं है।
اچھا اس کے بعد میں آپ کو لے جاتا ہوں ڈائریکٹ نمبر 2 پہ. تھوڑا اوپر. جی کیونکہ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھ لیا تھا سارا. ٹھیک ہے, اور یہی بات اس یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں, اور یہی بات اس سورہ میں بھی کہی گئی کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری صفت ضروری ہے, پہلی صفت کیا تھی؟ آمنو. دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے. بالفاظ دیگر عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا. یہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پہ اور سب چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں تو خسارے سے بچ جائے گا نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے. بالفاظ دیگر بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا. مذکورہ بالا 2 صفتیں تو وہ ہیں جو ایک ایک فرد میں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ 2 مزید صفتیں اور بیان ہوں گی. اچھا اب یہاں پہ عمل الصالحات میں آپ کوئی کیٹیگری مجھے بتا دیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ عمل الصالحات میں کیا کیا کیٹیگری ہو سکتی ہیں وسیم بھائی؟ جی سر. نماز روزہ. نماز روزہ حج زکات. یہ تو حقوق العباد، پڑوسیوں کے حقوق، اچھا اور اچھا اخلاق. اچھا اخلاق. اور فخر بھائی عمل الصالحات میں کیا کیا آئے گا؟ جہاد. ٹھیک ہے. مدد کرنا، کسی کی نیڈی کی مدد کرنا. جی کشف بھائی کیا آئے گا؟ بیسیکلی براڈلی کوئی بھی کام جو نیکی کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ ہے نیک اعمال ہے نا بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. نیکی ایلیبریٹ کر دیں تھوڑا سا, کھول دیتے ہیں سر. ڈیفینیشن ڈاکٹر صاحب پتہ کیا کرتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں آپ مسلمان تو جتنے مرضی اچھے ہوں لیکن نیک اب نہیں ہو تب تک سکتے. نیک نہیں ہے جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہوں اور آپ اس کی ہیلپ نہ کریں, آپ نیک نہیں ہیں. جی This is what the definition of کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے معاشرہ خراب ہو. ٹھیک ہے. جس سے معاشرہ تھوڑا سا اگر کھول دیں اس کو تو جیسے مووی دیکھنے چلے تھے, جس سے معاشرہ کیسے؟ مطلب کہ معاشرے میں ایک سوسائٹی میں اس کو امپیکٹ ہو. مووی دیکھنا تو آپ کا وہ تو آپ کو پرسنل ذاتی. ہاں یہ پوائنٹ, ہاں یہ پوائنٹ وہ کہہ رہے 3-4. چلا نہیں وہ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ والے بتا دیتے تو چل جاتا. اچھا دیکھیں نا, توڑ کی داڑھی میں چنکا. سر یہ اگر آپ اس بات کو کھولیں گے نا, میں ابھی ایک اور سیشن ہوتا ہے میرا ٹیوزڈے سیٹرڈے کو, تو اس میں بتا رہا تھا کہ ہماری یہاں جو بہت بڑی ایک برائی, ایک تو ہمارے اپنے گناہ کم نہیں ہے, اس کے بعد نا ہم فری فنڈ کے گناہ بھی اور بھی لے لیتے ہیں. اب اس سے ہوا کیا, آپ نے گناہ لیا تو لیا, آپ نے سامنے والے کو بتا کے, اب اس نے بھی, تو میں نے کہا یار کتنے گناہ جاری ہیں, وہ سامنے والا آگے والے کو بتائے گا, سامنے والا آگے والے کو بتائے گا, اور چلتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں صرف صدقہ جاریہ نہیں ہوتا, گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. جب آپ اننیسیسری کسی کو گناہ پہ آپ نے راغب کر دیا. اگر یہی والی جاسم بھائی والی بات کو لے کے چلیں, اگر آپ نے خود مووی دیکھی, ایک گناہ, آپ نے 4 کو دکھائی, اچھا 5 کو, اچھا تو اگر آپ نے 4-5 کو اور دکھائی تو ان کا بھی گناہ آپ کے سر. اب لیکن یہ گناہ رکا نہیں, یہاں پہ پوچھے کیوں؟ اللہ نہ کرے اگر اس کو مووی پسند آ گئی تو وہ کیا کرے گا؟ یار زبردست جاسم نے مووی دکھائی کہ بھائی, نہیں سوری, کہ زبردست. اب وہ گناہ جاری ہے, چلتا رہے گا. آپ کو پتا ہے اس کا سب سے بڑا افسوس میں نے لائف میں کس کو دیکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے, میں بڑی ایموشنل بات بتاؤں آپ کو. جنید جمشید نے نا, یہ جنید جمشید نے ایک دفعہ بڑے رو کے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایسے کہتا تھا, خدا را بھائیوں میرے گانے نہ سنا کریں, ایسے کر کے کہا تھا کہ میرے گانے نہ سنا کریں, اور رو رہے نا, مطلب بہت ارلی نہیں ہے, ابھی مرنے سے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا, تو پھر وہ مولانا طارق جمیل نے ان کو کہا کہ آپ کی معافی تو ایکسیپٹ ہو گئی, مطلب اس بندے کی پرٹیکولر معافی تو ایکسیپٹ ہو گئی, تو آپ کے گناہ جاریہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولانا نے کہا کہ اب تمہارے گناہ جاریہ میں نہیں آئے گا وہ, کیونکہ تم نے اللہ سے معافی کر کے کر لیا, لیکن خدا را میرا آواز کا کوئی گانا مت سنا کرو, میری آواز کے سارے گانے ڈیلیٹ کر دو, یہ کرو, رو کے. اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کیونکہ اتنا زیادہ پروپوگیٹ کر دیا
کہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اگر ایسا کوئی عمل ہو گیا ہے تو اسی اتنے کتنا نیک آدمی, یار میرا تو بڑا افسوس تھا بیچارے کی موت پہ. ایک آدمی سے ہمیں ایک پلی مل جاتی ہے, معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, بولیں گے اللہ تعالیٰ میں نے کسی کو بتا دیا تھا, فلاں گانا بتا دیا تھا, فلاں مووی بتا دی تھی, فلاں چیز بتا دی تھی, مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اس پہ, آئی نیور نیو دس کہ مجھے گناہ جاری ملے گا, مجھے بالکل پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ آپ مجھے پلیز معاف کر دیں, آئندہ میں نہیں کروں گا. اور اس کے بعد پھر نہ بتائیں کسی کو, کیونکہ اگر آپ نے بتایا اپنے گناہ ویسے ہی کم نہیں ہے اور آپ کے پھر وہ گناہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں. عمل الصالحات میں جہاں تک بات ہے, عمل الصالحات میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم عمل صالح. کیسے؟ ہر حکم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ ماننا, وہ اس کو عمل کرنا, وہ عمل صالح ہے. اب آپ نے شروع کیا نماز روزہ حج زکوٰۃ سے, آپ نے حقوق و لباس سے بات کیا, آپ نے والدین کے اخلاق کی بات ہوئی, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کی بات کروں تو اس وقت سسن کی ایک حدیث ہے, لا يدخل الجنت قاطع, آپ کو پتہ ہے حدیث, قطع تعلق کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قاطع, اور ہمارے یہاں تو پپو سے لڑائی, ماموں سے لڑائی, اس سے لڑائی, اس سے لڑائی, اس سے بات بند. ہر خاندان میں, نجیب بھائی وہاں پہ بھی ہوتا ہوگا, ہر خاندان میں مسئلے مسائل. انڈیا میں نہیں, واہ بڑے مطلب ہر جگہ یہی ہے کہ اس سے لڑائی, اس سے لڑائی, اس سے ناراضگی, اس سے ناراضگی. اللہ کی 99 صفات زبردست وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کریں اسلام کے ساتھ, دین کے ساتھ. عمل صالح یہی ہے کہ آپ ہر چیز کو جوڑ دیں آپ کے اعمال کے ساتھ. تو عمل صالحات جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب کسی ایک شخص کا ایمان ہے اور عمل صالح اس کے ہاف اینڈ ہاف ہے, چل جائے گا, ایمان فل ہے لیکن عمل صالح ہاں نہیں کرتے. یہ ہماری بات ہو رہی ہے, ہماری بات ہو رہی ہے. وہی ہے 49-51 والا سین ہے. یار کتنی اچھی بات کی آپ نے, ہاف بھی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک متقی آدمی کیسے بات کر سکتا ہے, دیکھیں ہاف ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہاف ہے, بہت اچھی بات کی سلمان بھائی, کہ مطلب ہاف بھی ہونا تو ایک بڑی بات ہے کہ اگر آپ ہاف کے لیول پہ پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ اب یہ 4 کیٹیگریز میں سے 2 فتوے آپ کو مل گئے. سب سے پہلے ایمان لانا, 4 فتووں میں سے 2 فتوے, ایمان لاؤ اگر خسارے سے بچنا ہے, اور عمل الصالحات کرو. عمل الصالحات میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم نے آمینو والی بات پڑھی تھی کہ یا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ, کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اوپر ایمان لا کر اس کو پھر فالو کرو. السلام علیکم, آئی تشریف لائیے بیٹھیے. تو یا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ والی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان تو لے, آپ اللہ تعالیٰ کی مانو بھی, جس کو پچھلے سیشن میں وسیم بھائی نے کہا تھا کہ اللہ کو ماننا تو نارمل ہے, اللہ کی ماننا جو ہے وہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانتے نہیں ہے. تو جو سورۃ العصر میں جو یا الذین الا الذین آمنوا, اللہ کو مانو, وعملوا الصالحات, اللہ کی مانو, تبھی وہ خسارے والی کیٹیگری پوری ہوگی. اب یہ جو 2 چیزیں ہو گئی یہ تو آپ کی پرسنل ہو گئی, یہ پرسنل ہی ہے نا, یہ کسی سیکنڈ پرسن سے ریلیٹ ہے, یہ 2 چیزوں میں پرسنل ہے, یہ سیکنڈ بندے سے بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ اخلاق اچھا کر رہے ہیں, ماں باپ سے اچھا سلوک کر رہے ہیں, معاملات ہیں, عبادت, یہ سارے آپ کے دوسرے سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. تیسری جو کیٹیگری آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ سمجھنے والی کیٹیگری, اور جس پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ڈاکٹر سبیل آئے ہوئے تھے تو اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی, اور میں سورت کا ویٹ کر رہا تھا, اور شاید نجیب بھائی کو یاد ہو کہ میں نے نجیب بھائی سے کہا تھا کہ وہ سورت جب آئے گی تو پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ دعویٰ کیوں ضروری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو, کہ میں نے جب کہا تھا کہ اگر کسی نے دعویٰ نہیں کی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو آپ نے کہا آئی ڈونٹ تھنک سو, یو ڈس ایگریڈ آن دیٹ پوائنٹ, کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ صرف اس پہ ریلیٹ ہوگا. تو یہ ہے وہ تیسری کیٹیگری کہ وتواصوا بالحق, اور کسی کو اس کی عربی بھی آپ کو اگر اردو میں دکھاؤں کتنی زبردست آپ کو اگر اس میں سمجھ آئے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو. یہ 4 پوائنٹ میں سے تیسرا پوائنٹ ہے وتواس. کس کو بولتے ہیں؟ یہ واس ورڈ سنا ہے عثمان بھائی, واس, یہ وسوسے والا وسواس نہیں ہے, نہیں یہ بولی گئی ہے وصیت, یہ وصیت والا ہے واس. کسی کو ایک دوسرے کو, یہاں پہ نصیحت لکھا ہے کیا یار, کیا زبردست, آپ نے یہیں سے پکڑ لیا آپ نے نصیحت, اچھا وصیت نا, نصیحت, وصیت کرو, نصیحت کرو. تو اچھا آپ نے نصیحت پڑھا, تو وصیت, اچھا کہاں پڑھا تھا, میں نے دکھایا, اچھا بولا تھا.
تو یہ ایک دوسرے کا وتواصوا بالحق، اس کیٹیگری کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سوری، تو آپ نے کیا بات کی ہے جو آپ بھائی کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ریسیو کیا تھا اور آپ نے بات کی تھی، آپ نے کیا کہا؟ آپ اس وقت ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ؟ وہ ہمارا ایک دعویٰ کے اوپر ڈسکشن چل رہا تھا. تو نجیب صورت کون سی تھی؟ وہ کون سی صورت تھی؟ اس سے پیچھے جائیں تو کیا ہوگی؟ کافرون ہوگی یا معاون ہوگی، کوئی ایسی صورت ہوگی. ڈاکٹر سبیل کے اسی کے کانٹیکس میں چل رہا تھا. اچھا، اسی کے کانٹیکس میں چل رہا ہوگا. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے پوری زندگی اچھے اعمال کرتے ہوئے گزار دیا، میری نماز، میرے روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، سب کچھ کرتے ہوئے آپ نے گزار دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ سے آپ جنت کلیم کر سکیں گے؟ تو میں نے، یہ میرا موقف تھا اکارڈنگ ٹو دا قرآن و سنہ، کہ آپ نہیں کلیم کر سکیں گے جب تک آپ نے دعویٰ نہیں کیا، جب تک آپ نے دوسرے تک اپنا دین نہیں پہنچایا. کیونکہ ہمارا جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے خلیفہ کا ٹائٹل دیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ آیت خلیفہ کی کہاں پہ سنی بھی کبھی آیت یہ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ وہ والا ایپیسوڈ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے، اسی میں بتا دیتا ہوں، یہ وہ والا ایپیسوڈ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر سنائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو خبر سنائی کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں، ارض کہتے ہیں زمین کو، میں زمین پہ اپنے خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں. اچھا، فرشتے اس وقت دیکھ چکے تھے کہ ایک انسان کا کلے پتلا جو ہے نا، کس کا؟ حضرت آدم کا بنا کھڑا ہوا، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی تھی، وہ بنا کھڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بریکنگ نیوز تھی کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہ رہا ہوں. تو فرشتوں نے اس پہ کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے آگے جواب دیا کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اللہ تعالیٰ کیا آپ قرآن زمین پہ ایک خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو جا کے نیچے فساد کرے گا اور فساد کر کے لڑائی جھگڑا کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو تسبیح و تصدیق کرنے والے چاہیے نا، آپ کی بڑائی کرنے والے، تو ہم ہیں نا انفینٹی نمبرز میں، ہیں کہ نہیں؟ ملائکہ کسی کو نمبر ہی نہیں پتا نا کتنے نمبرز ہوں گے، انفینٹی نمبرز میں ہم ہیں نا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں نے اپنی معصومیت کے لیول پہ اللہ تعالیٰ سے ایک آرگومنٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا آپ خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین تھی اس وقت؟ زمین تھی، جن تھے، ایسا ہی؟ بالکل ایسا ہی. زمین بھی تھی، جنات یہاں پہ بڑے عرصے سے آباد تھے، اور ان میں بھی یہی مسئلے مسائل تھے سارے فساد کے. آپ کو پتہ ہے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسر کو کمپلیٹ کیسے کیا؟ ان کے آرگیومنٹ کو اللہ تعالیٰ نے کہا قالا، اللہ تعالیٰ نے کہا قالا انی عالم ما لا تعلمون، I know what I am doing. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والا آ کے آپ کو بلا وجہ کیڑے کر رہا ہو، اور آپ کو پتا ہے آپ صحیح کر رہے ہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ سکھاؤ نہیں مجھے، آپ ایسے جو کچھ بولتے ہیں وہ نہ بولیے گا وہ سب نہ بولیے گا، لیکن آپ کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ یار بھائی کو نہیں سکھاؤ، پتا ہے مجھے میں کیا کر رہا ہوں، I know what I am doing. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا ٹرسٹ اینڈ فیتھ اینڈ بلیو ہم پہ دکھایا کہ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ علم آدم الاسماء، اس پھر اللہ تعالیٰ نے پھر روح پھونکی. یہ وہی والا دن ہے جس میں پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ سب سجدہ کرو آدم کے سامنے، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہی والی بات چل رہی ہے. تو وہاں پہ یہاں پہ پھر میں نے اس وقت کہا تھا کہ جس نے دعویٰ نہیں کیا، جس نے دوسرے آگے تک دین نہیں پہنچایا، وہ اللہ تعالیٰ سے کلیم نہیں کر سکتا. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب وہ صورت آئے گی تو ہم پڑھیں گے. تو وہ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس کے ہم ڈیٹیلنگ پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کیا کہ اگر آپ دعویٰ کا کام نہیں کرتے، پڑھ لیتے ہیں پھر اس میں آ جائے گا. اس کے بعد یہ سورہ دو مزید صفتیں بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، جو خسارے سے بچنے کے لیے، کیونکہ سورۃ العصر جو ہے نا وہ سنگل 2 لائنر بس ایک وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے، بھائی تمہیں بچنا ہے نا تو یہ 4 کام کر کے آ جاؤ، لمبی بات نہیں کرو. کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی لمبی بات نہیں، شارٹ کٹ میں بات یہ کہ یہ کام کر لو تو یہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ والی صورت ہے جس میں شارٹ کٹ میں بات، زیادہ لمبی بات نہیں. سب لوگ خسارے میں، سب لوگ فیل ہیں سوائے ان 4 لوگوں کے، یا 4 صفات والوں کے، یا 4 عمل کرنے والوں کے. سمپل سی ہے. اس میں 2 صفتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، اور یہ ہے کہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں. اس کے معنی یہ ہے کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے.
اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں۔ حق کا لفظ باطل کی ضد اور بالعموم یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح اور سچی، مطابقت عدل و انصاف اور مطابق حقیقت بات، خواہ وہ عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا حق یا خود اپنے نفس کا حق۔ پس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو، ایسا بے حس یہ معاشرہ نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو، باطل مطلب اپوزیشن سر اٹھا رہی ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں، مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی اور استبازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاق و زوال و انحطاط سے بچانے کی ضامن ہے۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ ان کے لیے خسران سے بچ نہیں سکتا، خسر ان سے بچ نہیں سکتا، اور خسر ان میں وہ لوگ بھی آخرکار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوں مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں۔ یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی بات کو سورہ اعراف میں، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں سنیے گا، اسی بات کو سورہ اعراف میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ یہ آپ کو پتا ہے سبت کا قانون پتا ہے یا نہیں پتا؟ قانون سبت پتا ہے سونی؟ ہاں، سبت کا قانون یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی بھی مچھلیاں نہیں پکڑے گا، اور ہفتے کے دن یہ والا مچھلیوں کا کاروبار، یہ کام پکڑنا، یہ سب بند ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیے کہ جیسے ہی ہفتہ شروع ہوتا تھا زیادہ مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، زیادہ مچھلیاں کر کے جا رہی ہوتی تھی اوپر، تو وہ اور چڑھا کے جاتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کا قانون کو توڑا، اور وہ جمعے کی رات سے ہی وہ پہلے ہی نا جال وال نیچے بچھا کے ریڈی کر کے رکھتے تھے، جیسے ہی ہفتہ ختم ہوتا تھا وہ جال باہر نکال لیتے تھے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کا باس پوس کی کہ خلاف ورزیاں مچھلی پکڑنا شروع کر دی، انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ آیات تھیں، سورہ مائدہ کی اور سورہ اعراف کی۔ بچے کون؟ جو اچھا اس میں دیکھیں کون کون پھنسا ہے اس میں، عذاب کس کس پر آیا؟ جنہوں نے کیا، جو خاموش رہے، جنہوں نے کیا اور جو خاموش رہے، ان دونوں پہ عذاب آیا۔ وہ کہاں ہوا؟ سورۃ المائدہ کی لاسٹ آیت میں۔ سورۃ المائدہ کی لاسٹ آیت میں جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن، اور یہ کرسمس آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، ہاں بھائی تم نے کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اور تمہیں پوجیں گے، وہ آپ نے سنا ہوگا نا یہ، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ان سے پوچھیں گے غصے میں، پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ اگر تو میں نے ایسا کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، اور آپ سب کچھ دیکھنے سمجھنے والے ہیں، آپ کو سب کچھ پتا ہوگا، میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو، میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، اور اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ سارے آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ہی کے جو بندے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں اور آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں۔ حضرت عیسیٰ نے بات آخر میں رکھ دی کہ آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں شرک والے لوگ تھے، یہ آگے آیت چینج ہو کے پوری صورت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی بات کا جواب تک نہیں دیا کہ میں معاف کروں گا یا میں سزا دوں گا۔ بات اللہ تعالیٰ کے وہ مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے بات ہی نہیں کرنا چاہیے نا، وہ ہائی لیول ہے، اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جس میں ہماری کیٹیگری بے انتہا فال کرتی ہے۔ ہم دیکھیں مانے نہ مانے، ابھی آپ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، ہم ہیں وہ کیٹیگری جو کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ میرا تھوڑی، میں کو وہ رومال والا ہوں، تبلیغ والا میں کوئی ہوں تو دروازے کٹکھٹاؤں گا، میں کوئی جماعتی تھوڑی ہوں، میں کوئی اپنے کچھ نام وام جو بھی رکھ لیں، میرا کام تھوڑی دعویٰ کرنا، میرا کام تھوڑی ہے بھائی، میرا کام ہے
ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, घर में बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, अपनी अल्लाह अकबर नमाज टाइम पे पढ़ना, बिल्कुल रोजा रखना जबरदस्त, अपना अपना दीन देखो। और ये कहते हैं जुबैर भाई, आप जो कह रहे हैं ये वर्ड कहते हैं लोग, भाई दीन अपना अपना, उसको अपनी कब्र में जाना है, मुझे मेरी कब्र में जाना है, पर्सनल मामला। वैसे एक पॉइंट है कि ये अगर हर बंदा इंडिविजुअली जाके जो है तबलीग करना शुरू कर दे तो फिर वेरिएंस आ जाती है बहुत ज्यादा। उसको एक इज्तिमाई लेवल पे होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए। है क्यों नहीं है कि हम जिस एरा में हम जी रहे हैं, आपको पता है कि अब मैं फिर वो किसी एक की तारीफ या वो नहीं करूंगा, तबलीगी जमात जो है वो इस दुनिया में इस वक्त वो लेवल का काम कर रही है जो शायद किसी ने नहीं किया। ऐसी बहुत सारी जमातें हैं, एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर दावा का सिस्टम है, एक आप सीखें, उससे जुड़ें, आप समझे। आपको कुछ हमारा सेंस क्या होता है, ओ मैं आज से मैं जमाती बन जाऊंगा या तबलीगी बन जाऊंगा या देवबंदी बन जाऊंगा। भाई ये लेबल शेबल हटा दें सारे, आपका दावा का काम है, आप दीन का काम है। वतवासौ बिल हक नहीं किया तो 4 में से एक कैटेगरी जाया हो जाएगी। जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपने कहा था कि एक्शंस भी होते हैं ना, कि जो दुआ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्शंस नेक अमल कर दिए, कोई अच्छी चीज जिससे अगला मुतासिर हो गया। हाँ, अगर आपकी सेंस ऐसी है, अगर आपने ये सोच लिया ना, जो विच इज अ डेंजरस सेंस कि यार मैं जाऊंगा ऑफिस में अच्छी तरह सबसे बात करूंगा, अच्छा अपना आपको अच्छा दिखाऊंगा, सबसे अच्छा दिखाऊंगा, घर आ जाऊंगा और सब मुझसे देख के सीख जाएंगे, ये काफी नहीं हुआ ना, काफी नहीं हुआ। मतलब मैं बाहर निकल के जॉन पॉल सबको इधर बोलूंगा हेलो हाय हाउ आर यू, और मैं क्रिसमस के दिन उनको चॉकलेट भेज दूंगा नाउजुबिल्ला, या मैं कुछ भी ऐसा कर दूंगा तो मेरा अच्छा कैरेक्टर जाएगा। लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, अच्छा कैरेक्टर दिखाने के चक्कर में ना पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। भाई मैं तो बड़ा अच्छा, मैं आई एम अ वेरी गुड नेबर, और मैं अपने ऑफिस में बड़ा अच्छा अपने कोलीग्स के साथ, वो जब भी मुझे क्रिसमस पार्टी में बुलाता है, मैं जाता जरूर हूँ, लेकिन मैं शराब नहीं पीता, मैं जाता जरूर हूँ। कैरेक्टर मैंने बड़ा अच्छा दिखाया। इस सिर्फ कैरेक्टर दिखाने से बात नहीं होगी ना, आपको हक की बात करनी पड़ेगी, वतवासौ वसीयत करनी पड़ेगी, हक की तलकीन। कहीं कुछ गलत हो रहा है आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज ऐसा है। मेरे भाई, अगर आपको पता है कि एक साथी आपका नमाज नहीं पढ़ता, बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द होते हैं, आपको एक दफा जबर करके बोलना को यार पढ़ लिया करो भाई, सॉफ्ट अंदाज में, जो भी अच्छा आपका अंदाज होगा। कोई ये गलत काम कर रहा है, कोई एक मूवी देखने जा रहे हैं सबको लेके, आप बता दें यार नहीं करो यार, अच्छा काम नहीं है ये, ठीक है ठीक है। जहाँ देखना वहां नहीं देख रहा। तो आप हक की बात करें तो बताएं, तो आप बोल तो देना, और ये करना पड़ेगा। इसीलिए तीसरी कैटेगरी है वतवासौ बिल हक, और उसके साथ जो जुड़ी हुई कैटेगरी है, जब आप ये काम करेंगे ना, जब आप ये काम करेंगे, जब आप सही दाई बन जाएंगे ना नजीब भाई, ये सही आप एक तबलीग दावत और तबलीग के जब आप काम करेंगे तो फिर आप पे फिर आसानियां नहीं होंगी। आपने वर्ड यूज भी कर लिया, दावत और तबलीग, इस अब ये दो यूजुअली इन चीजों को अलग अलग हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं। दावत नॉन मुस्लिम्स के लिए, तबलीग मुसलमानों के लिए जनरल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, इसके अंदर दोनों चीजें आ रही हैं या कोई एक आ रही है? दोनों आ रही हैं, दोनों आ रही हैं, दोनों आ रही है ना। देखिए वो वाली हदीस आपको पता होगी ना कि अगर एक नॉन मुस्लिम ने उस दिन खड़े होकर गिरबान पकड़ लिया ना आपका कि तुम मेरे बराबर में रहते थे, तुमने तो मुझे कभी दीन का बताया नहीं, तुमने तो मुझे कभी कोई बताया नहीं। आपको कोई सगा भाई आपसे पूछ सकता है कि यार अच्छा तुम्हें दीन इतना पता ना, जैसे आप यहाँ रिजवान भाई से लेके वसीम भाई तक, आप लोगों की नॉलेज सर्टन लोगों से ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं रिजवान भाई? अब ये कुरान की जो 14 सूरतें हैं, इनकी आपको पूरी समझ आ गई ना, इन 14 सूरतों को आपने पढ़ ली, तो आप एक उस बंदे से थोड़ा सा बढ़ गए, उस बंदे से जिसको 14 सूरतें नहीं पता होंगी, थोड़ा सा एक कैटेगरी आपकी अप हो गई ना। अब आप पे लाजिम हो गया है कि आप किसी कभी आप बैठे हैं तो आप बताएं कि भाई फला सूरत में ये आया है, फला सूरत में ऐसे बात हुई है, हमने कुरैश का फील का हमने कितना डिटेल से पढ़ा था। आपको एक दूसरे को हक की तलकीन करनी पड़ेगी। लेकिन अब मसला हम चौथे पे आ जाते हैं और सेशन खत्म करते हैं। जब आप हक की तलकीन करेंगे तो फिर आपको क्या होगा, सामने से ऑपोजिशन मिलेगी, आपको सामने से आपको हार्ड टाइम मिलेगा, और जब आपको हार्ड टाइम मिले तो आपको क्या करना है, वतवासौ सब्र, हक तो हो गया, वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करनी है। आपको मुश्किल हो रही है और आपके एक भाई को भी मुश्किल हो रही है, तो हमने वो सब्र पता है कौन सा ले लिया, हमने सब्र ले लिया किसी का नुकसान हो जाता है ना, जब नुकसान हो गया, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, पैसा लुट गया या स्कैम हो गया या कुछ हो गया, तब हम कहते हैं यार सब्र करो। किसी के अब्बा अम्मा का इंतकाल हो गया, हमारा सब्र वाला बॉक्स वहीं खुलता है, यार सब्र करो यार, कुछ भी हो बस अल्लाह की मर्जी थी, सब्र करो। भाई सब्र हर चीज में करना है। यहाँ पे जो सब्र की बात हो रही है, जब भी तुम वतवासौ बिल हक करोगे तो फिर ब्रो यू हैव टू
صبر. جب آپ اپنے دوست کو بول دیں گے نا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا, میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ کو آگے بتائے گا ہاں ویسے تو تم بڑے, اس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا, وہ آپ کو آپ کے 10 گناہ یاد دلائے گا, آپ کو آپ کے 10 گناہ یاد دلائے گا. تو خود بھی تو وہ جب آپ کو آپ کے گناہ یاد دلائے گا تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ہاں وہ آپ کو بہت آپ کو کرے گا. آپ جیسے کیپٹن کو تو سب سے زیادہ آتا ہے کہ وہ اپنی کوئی ٹیم کو لگے جاتا ہے, چھوڑو یار میچ کھیلنے آتا ہے. دیکھیں اب میں 3 لوگوں کا دیکھیں جب بھی آپ جب بھی آپ حق کی بات کریں گے تو سامنے سے عمر بھائی آپ کو ہارڈ اپوزیشن ملے گی, تو آپ کو اس پہ کیا کرنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے, اس کو دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. اچھا اس کو آگے پڑھ لیتے ہیں, اس پہ ختم کرتے ہیں. اسی لیے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے سورہ آل عمران میں. یہ کون سی آیت ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا جو یہ فریضہ انجام دے. حقیقت کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں, یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس راہ میں جن تکالیف سے, جن مشقتوں سے, جن مصائب سے اور جن نقصانات اور محرومی سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے, ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں. ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت بندھاتا رہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, ہمیں اچھا ایک معاشرہ رائج کرنا ہے, ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے رہیں اور ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کریں. تو یہ وہ ہے جو وتواصوا بالصبر ہے. اب اس کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ جب آپ وتواصوا بالحق کریں گے, حق کی بات کریں گے, تو کیا کیا اپوزیشن آ سکتی ہے, کون کون سا صبر آپ کو کرنا پڑے گا ان پراپر وے. میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ کون کون سا صبر آپ کو دیکھنا پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹیٹ لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. سوشل بائک آؤٹ کہہ رہے ہیں, بہت زبردست بات کی فراز بھائی. سوشل بائک آؤٹ کو ذرا سا ایکسپلین کر دیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے خاندان میں بول دی کوئی چیز یا آپ نے معاشرے میں بول دی تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ زیادہ مولوی ہو گیا, ایسا کہہ رہے ہیں. اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ملنا ہی چھوڑ دو, ہر جگہ سے کاٹنے لگیں گے. ہاں مطلب آپ سے اوائڈ کرنے لگیں گے. بزنس نہیں کریں گے, آپ بزنس میں جاب سے اکنامیکل. ایسی کون سی بات ہوگی جس پہ آپ کو یہ سب سہنا پڑے گا؟ کیا ہو سکتا ہے, ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے یاری گھیر لے گا جو ہم تبلیغ والوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کہ وہی کٹاؤ ان کو یہاں سے دروازہ پیچھے سے. یہ تو چلے, وہ تو برے اخلاق ہو گئے. فراز بھائی والی بات میں بہت بڑا پوائنٹ ہے ویسے یہ. آفس میں آپ نے کہہ دیا وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے, ممکن ہے آپ کے آگے کیا ختم ہو گئی, آفس سے نکال دیں, جاب سے نکال دیں. اتنا ہائی لیول. اگر آپ کرسمس پارٹی کا انویٹیشن ملا, آپ نہیں گئے. اچھا پتہ کہ یہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے, فراز بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں, کبھی کبھی کچھ کمپنیز میں کرسمس پارٹی کے انویٹیشن آپ کے ایکسیپٹ نہ کرنے پہ آپ کو بڑا, میں نے سنا یہ بات, مجھے کسی نے بتائی کہ پروموشن ہی ہوتی ہے اگر پرمنٹ لوگوں کو. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت تو ہم نہیں جاتے, لیکن اس کے بعد ہم پورا سال وہ ہمیں فگر آؤٹ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ ہمارے ہی مسلمان کے سارے جو ساتھ کے جو ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے اٹینڈ کرتے ہیں, تو جو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باقی مسلمان بھائی بھی تو اٹینڈ کر رہے ہیں نا, تم کیوں نہیں کر رہے, تو وہ کر لیتے ہیں. تو مے بی یو آر رائٹ. اگر اور کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں زبیر بھائی؟ اسٹیٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. اسٹیٹ لیول پہ کیسے؟ جس طرح کا کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ مسلم کنٹری نہیں اور آپ کر رہے ہیں تو وہ قتل لگا دیں. نجیب بھائی یہ دیکھنے کو ملا ہے آپ کو وہاں پہ یہ ایسا؟ اب زیادہ مینیفیسٹ ہو رہا, وہ پہلے نہیں تھا. آپ نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے جو چل رہا ہے انڈیا میں, نان مسلم بندے مسلمان بس نظر بھی آئے تو پاکستان فلسطینیوں کی مطلب نام بھی ہو تو اتنا تو نہیں ہے یار, کیا بات کریں. اب ہے مطلب آپ بڑا اوپنلی بات کر رہے ہیں آپ یہ کہ اب ہے. 1980 سے بھی ہے, ممبئی کے جیسے شہر میں آپ چلے جائیں, اگر آپ شاہ رخ خان بھی ہے تو آپ کو فلیٹ نہیں, یہ بہت زیادہ ہے. سپر اسٹار ہو, سیلیبریٹی ہو, تو بھی آپ کو فلیٹ نہیں ملتا, آپ کو الگ ہی رہنا پڑتا. مسلمان ہمیشہ جو زیادہ نہیں ہے, دیکھو ہے مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اونر کیسا ہے. اگر ایسا کچھ ایریاز میں ہے ایسے ہی. ریسنٹلی ابھی میں رہا ہوں, وہ اٹ از لائک گیٹوز, مسلمانوں کے علاقے ہیں اور نان مسلم کے اپنے علاقے, ایک دم ایسے آپ جاؤ اپنا پیپر تو کوئی نہیں دیں گے آپ کو. چلے اس سے بات نکلتی ہے نجیب بھائی, انڈیا میں ایک مسلمان کے لیے دعوت تبلیغ بھی مشکل نہیں ہے؟ پہلے نہیں تھا, اس لیے تو ذاکر نائک
तो जो है ना ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े स्टेजेस लगा के दावा कर रहे थे, इसरार अहमद साहब पाकिस्तान से आते थे लोगों को करने के लिए, बट अब जैसे 2014 से जो है ना कम्प्लीटली टेबल टर्न होते हैं। यार इस लेवल पे तो फिर हिकमत नहीं आ जाएगी कि फिर बेहतर है कि अपने आप को बचाएं? क्या कहते हैं, क्या आपका मौके पे रज़ा भाई, क्या मौके पे ऐसे लेवल पे दावा करनी चाहिए या फिर सर लेवल है ना दावा, जिस लेवल पे आप कर सकते हैं सर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर? वही बात है, बड़े स्टेजेस नहीं लग सकते, लेकिन मेरे ख्याल से इलाके की बात होगी शायद। स्टेजेस में तो तबलीग जमात तो कर ही रही है ना काम, बड़े स्टेजेस पे नहीं कर पाएंगे। हाँ इंडिया में भी कर रही है, हो रही है। मैं आज देख रहा था ट्विटर पे, निजामुद्दीन में काम चल रहा है। वो दो कश्मीरी बंदे हैं, दो कश्मीरी बंदे हैं जो है ना सिक्किम या पता नहीं कोई नॉर्थ के स्टेट्स में जाके जो है ना वो शॉल वगैरह बेचते हैं ना कश्मीरी, वो बेच रहे, तो वो अपार्टमेंट वाली लेडी उतर के बोली कि भाई हम कट्टर हिंदू है, आप नहीं बेच सकते यहाँ। तो वो बोल रहे भाई हम इंडियंस हैं, इंडिया में कहीं भी जाके बेच सकते हैं, बोले नहीं बेच सकते आप, पूरे हमारे स्टेट में नहीं बेच सकते। उत्तराखंड बोले आप नहीं बेच सकते थे, हम कट्टर हिंदू है, हमारा स्टेट सारा, आप जाओ यहाँ। तो वैसा आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मतलब इंडिया कंप्लीटली। मेरा थॉट फखर में क्या लगता है ऐसे मौके पे दावा फिर हिकमत के साथ ही की जाए? मैं एक्चुअली वो पॉइंट पहले डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन वो मौका नहीं मिला। आप दावा की बात करते हैं तो मेरे जहन में जो था कॉन्सेप्ट वो ये कि दावा का तो जरूरी नहीं कि आप किसी जमात के साथ जुड़ना, नहीं जरूरी नहीं है। हाँ मतलब दावा अल्लाह पाक ने हर एक बंदी की एक कैपेसिटी रखी है, इस तरह नहीं बनाया एक भाई की कैपेसिटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, तीसरे की स्किल्स बहुत अच्छी होगी। इट डिपेंड्स, कोई बंदा ऐसा होगा जैसे एनवायरनमेंट में होगा जहाँ उसके पास। आप अपनी मिसाल क्यों नहीं लेते? आप यहाँ कैसे आए इस सेशन में? नहीं मैं तो किसी के थ्रू आया, वो दावा हो गया। अब देखें उस हाँ वो ठीक है, इंडिविजुअली भी दावा हो गया। नहीं वो दावा का वो कॉन्सेप्ट ठीक है, जब आप मुसलमान हो और आप ऐसे गैदरिंग में सर्कल में बैठे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन आपने जब वो मैंने इस वजह से वो भाई का क्वेश्चन भी पूछा कि उन्होंने क्या पूछा था और आपने क्या जवाब दिया था, बिकॉज आप जब पढ़ रहे थे, मैं लास्ट सेशन में तो नहीं आया था, लेकिन आप जब पढ़ रहे थे आप कह रहे थे कि बस ईमान यही है, अगर आपने ये नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह पाक से जो है ना जन्नत नहीं मांग सकते। दैट्स व्हाट आई कैन लाइक डिडक्ट फ्रॉम योर व्हाट यू आर सेइंग अर्लियर। तो अगर यही है तो फिर तो मतलब ये कि वो एक हदीस में भी आता है, एक बदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है कि भाई मुझे बताओ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे बताओ भाई मैंने क्या करा ताकि मैं जन्नत में जाऊँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ भाई आप जो है ना रोजा रखे, ज़कात दें, नमाज पढ़ें। नहीं ये हदीस पता क्या है? इन्न दीन इंदल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। अल्लाह ताला उनको कहा कि अल्लाह पे यकीन रखो और उस पर कायम रहो। उस वक्त ये वाली ये ये अलग अलग हदीस हैं। एक बद्दू वो थे जो आए थे जिन्होंने पूछा था कि या रसूलल्लाह मुझे बता दें कितनी नमाज पढ़नी है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 17 रकातें बताई, 17। तो उन्होंने कहा था कि ना मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगा ना मैं इससे कम पढ़ूंगा, ये वो अलग है। एक जो आए थे वो उन्होंने पूछा था अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ मुझे नहीं समझ आता, सादा बता दें, सादा। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह पे ईमान लाओ और उस पर सुम्मा इस्तक़िम, उस पर कायम रहो। तो वहां का जो माशरा था ना, वो माशरा ये था कि अल्लाह पे ईमान लाके कायम रहना, माशरा ही डेवलप ऐसा हुआ था कि सारी चीजें पूरी उस बॉक्स में आती थी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले लोग थे ना वो लोग। तो अगर तो आज के दौर में एक बंदा क्या है कि जी अगर वो बद्दू साहबी ने पूछा था कि अल्लाह पर ईमान लाओ और कायम रहो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं और मैं कायम रहूंगा, अपनी नमाज रोजा ज़कात करूंगा, तो फिर ये नल एंड वॉइड हो जाता है। फिर वतवासो बिल हक जो है ना, ये 4 कैटेगरीज नल एंड वॉइड हो जाती हैं, क्योंकि इसमें आमनू तो हो गया और अमिलु सालियात भी हो गया, दोनों हो गई। वतवासो बिल हक और वतवासो बिल सब्र कट गया। आप ये ईमान का हिस्सा, आप ईमान का हिस्सा है क्या चीज? ये जो हाँ ये खसारे से बचने का हिस्सा है। तो वो ईमान का खसारा, हिस्सा हुआ। हाँ बिल्कुल। अल्लाह ताला ने बोल दिया जिसको खसारे से बचना है और जन्नत में जाना है वो ये 4 पॉइंट तो पूरे करेगा। 4 पॉइंट पूरे 4 पॉइंट पूरे करेगा, ये 4 पॉइंट तो पूरे करने हर हाल में। इसलिए कि तमाम लोग अल्लाह ताला जमाने की कसम इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में, सिवाय शुरू यहीं से हो रहा है, इल्ला से होता है सिवाय, इल्ला लजीना आमनू व अमिलु सॉलिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इसी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, जो आपने कहा कि हुजूर का क्योंकि जमाना ही ऐसा था कि इस तरह दीन फैला नहीं था, और बस हुजूर ने कहा कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उस पर कायम रहो, या दूसरों को कहा कि इतनी नमाज़ें पढ़ो। तो अगर उसको रिवर्स कर लें, आज का जमाना बिल्कुल खराब है, तो कोई अगर इन सारी चीजों से बचकर अपने ईमान को बचाता है, वो भी कहते हैं ना एक निचले दर्जे का ईमान, एक जमाना ऐसा आएगा कि अगर आप दिल से ही समझ लेंगे ये बुरा है,
और ये शुरू होती है सबसे पहले सबसे पहले ऊपर से कैटेगरी शुरू होती है। सबसे पहले हाथ से रोको, हाथ से रोको। जबान से रोको, फिर जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझो। तो ये ऊपर से नीचे आई है ना कैटेगरी। ठीक है, ऊपर से नीचे आई, कोई अगर आपने ऊपर की try कर ली है तो। नीचे वाली कैटेगरी सबसे नीचे ली, बस इतना। तो फिर उसके ऊपर तो ये होता नहीं कि ईमान का तभी दर्जा तो है। बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझे कि अगर हर बंदा ऐसे ही सोच ले तो दीन फैलेगा? नहीं, अरे मैं कह रहा हूं वो बंदा, इस बात पे नहीं कह अरे मैं कह रहा हूं वो बंदा, ऐसे लोगों की अगर क्वांटिटी बढ़ती रही, मिसाल के तौर पे हर 2 घर के बाद एक बंदा सोच ले यार बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बेहतर है कि अपने आप को बचाओ, और ऐसे बचते रहे बंदे, तो फिर ये सेशन में लगेगा ना। सोचे अगर मैं ही सोच लूं ये, मैं परसों किसी को बता रहा था, और कुरान सामने रखे, मैं अपनी बड़ाई में नहीं बता रहा था, मैं सिर्फ अपने स्केड्यूल बता रहा था कि मैं सिर्फ मेरा संडे खाली है, बाकी मंडे टू सैटरडे मैं फुल पैक्ड हूं। संडे खाली है, चलना है बता दिएगा, असर भाई मुझे भी ले लेगा। तो अब क्या है इसमें, जो मेरे करीबी लोग हैं उनको पता है कि ये सब मैं फी सबिलिल्लाह कर रहा होता हूं। अगर मैं ये सोच लूं कि भाई हालात खराब है, अंदर ही बैठो, तो फिर ये नहीं पहुंचा ना। अब वो जो फाखिर भाई ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, हर किसी का लेवल डिफरेंट हो सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल असर को हम समझ लें कि सूरतुल असर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सूरत है। 4 कैटेगरीज बता दी गई हैं कि अगर हमें खसारे से बचना है, हमें लॉस से बचना है, दुनिया के लॉस से और आखिरत के लॉस से, तो 4 चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला पर ईमान लाना और अमले साले करना, एक दूसरे को हक की तलकीन करना, और अगर कुछ ऊपर नीचे मामलात होते हैं तो एक दूसरे को हक का सबर की भी वसीयत करनी है, सबर की भी वसीयत करनी है। खुद तो सबर करना है, सामने वाले को भी सबर की तलकीन करनी है। 2 कर लेते हैं।